الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وبين ذلك قواما. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي يتكئ عليها من آدم حشوها لیف. رواہ مسلم، رقم حدیث 5446. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. عزیز سامعین، ہمیں بھی اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ اسراف نہیں کرتے ہیں اور بخل بھی نہیں کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بیچ میں ہوتے ہیں. قرآن پاک عظیم الشان کی تشریح وہ ہمیں تفسیر قرآن پاک عظیم الشان کا تفسیر، آیاتوں کی تفسیریں ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ملیں گے، حیات سے ملیں گے، کیونکہ ہمارے لیے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین سبق ہیں. آج ہم دیکھ لیں، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، فرماتی ہیں کان وساط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی یتکی علیہا، جس پر پیارے حبیب علیہ السلام تکیہ لگاتے تھے. من آدم حشوها لیف، یہ چمڑے کی تھی اور اس کے اندر کھجور کی ٹہنیاں تھی، کھجور کی ٹہنی اس کے اندر موجود تھی. یہ اسے ہمیں درس ملا کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری چیزوں کی استعمال کے اندر بھی تکبرانہ انداز نہیں تھا، عاجزانہ انداز تھا. اور یہ بھی روایت ہے، امی جان سے یہ بھی روایت ہے، انما کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینام علیہ، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فراش، بستر، الذی ینام علیہ آدما حشوہا لیف، وہ بھی چمڑے کی تھی اور اس کے بیچ میں بھی کھجور کی ٹہنیاں موجود تھی. انتہائی عاجزانہ طریقے سے تکیہ بھی اس کے اندر بھی وہ بھی چمڑے کا اور فراش بھی چمڑے کا. تکیہ استعمال کرنا وہ بھی مسنون ہے اور فراش کو استعمال کرنا وہ بھی مسنون ہے. لیکن میرا بستر کس طرح ہونا چاہیے؟ درمیانی چال کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے. عورتیں مطالبہ کرتی ہیں اپنے خاوند سے کہ میرے فلاں پڑوسی ہیں، ان کی فراش ہیں، بستر ہیں، وہ صحیح انداز سے ہیں، اے خاوند آپ بھی لے لیں. خاوند کو دیکھ کر وہ کیسے دیں؟ وہ کمائی کہاں سے کرتے ہیں؟ نہیں، لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، درمیانی چال والی زندگی گزارنی چاہیے. اسراف بھی نہ ہو، بخل بھی نہ ہو. خاوند بخل بھی نہ کر لے اور بیوی خاوند کو اسراف پہ مجبور نہ کر لے. اور ہمارے ہاں مسند امام اعظم میں بھی ہیں، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ
جابر رضی اللہ کے پاس ہم گئے. محارب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم جابر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے محارب کے سامنے روٹی اور سرکہ پیش کیا. انہوں نے محارب کے سامنے روٹی اور سرکہ پیش کیا. پھر جابر رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تکلف سے منع فرمایا. تکلف سے منع فرمایا. میں تمہارے لیے تکلف کرتا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہوئی سنا کہ سرکہ کیا ہی اچھی وہ بھی سالن ہے. اب یہاں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قول مبارک پر بھی عمل فرمایا. اسراف. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تکلف کرتا، لیکن میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے کہ سرکہ استعمال کرنا یہ بھی عظیم سالن ہے، یہ برکت والی سالن ہے، اور ہمارے گھر یہاں ملتی نہیں ہے. تو لہذا ہمیں درس ملا کہ انسان اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو خوشی راحت والی زندگی، تمہاری اولاد بھی خوش ہو تم بھی خوش ہو، تو درمیانی چال کے ساتھ آپ چلا کریں. اسراف بھی نہ ہو، بخل بھی نہ ہو. ضرورت کم ہے میں زیادہ پیش کرتا ہوں، ضرورت کے مطابق بات ہونی چاہیے. ہاں اکرام کے طور پر کسی کا میں پہلے دن مہمان ہوتے ہیں، مہمان کی 3 دن کا اکرام ہونا چاہیے. ایک دن اعلیٰ ترین سالن، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن درمیانی، بالکل جو آپ روزانہ سالن تیار کرتے ہیں وہ سالن ہونا چاہیے. اور چوتھا دن وہ تیرا مہمان پھر نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی ہر حالت میں اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.